أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور رسل کا انتظام فرمایا اور ان لوگوں کو غلط راہ سے ہٹا کے راہ راست پر لانے کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائیں، اور رسول اپنے اپنے دور میں انبیاء کرام اپنے اپنے اوقات میں اور اپنے اپنے اقوام کے پاس اپنے اپنے علاقوں میں تبلیغ فرماتے رہے، اور جو رسول تشریف لائے، انبیاء تشریف لائے، وہ انسانوں میں سے آئے اور انہوں نے انسانوں کو بھی تبلیغ کی اور جنوں کو بھی تبلیغ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ باقاعدہ طور پر جن آپ کے دائرہ اختیار میں شامل تھے اور آپ ان کو تبلیغ فرماتے رہے اور ان کو راہ ہدایت بتاتے رہے، اور دیگر انبیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ جاری فرمایا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب ان سے پوچھا نہیں جائے گا اور لوگوں سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، بلکہ اس کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک دن مقرر کیا ہے۔ قرآن میں بارہا اس کی بابت ہمیں بتایا گیا کہ قیامت کا ایک دن ہوگا جس دن میں اللہ کریم انسانوں سے، جنوں سے ان کے معاملات کے متعلق پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، میں نے اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے۔ اور یہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ محض اللہ کا ہمارے لیے کرم ہے، اللہ کا ہم پر فضل ہے، ورنہ اللہ کو ہماری اطاعت اور فرما برداری کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم اطاعت کریں گے، ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں یا اللہ کی قدرت میں یا اللہ کی کائنات میں کوئی اضافہ ہوگا یا اس کے انتظام میں کوئی بہتری ہوگی۔ اس کا کوئی اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کی قدرت کے اضافے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے فضل و کرم کے محتاج ہیں، وہ ہماری محتاج نہیں ہے، نہ ہی ہمارے اعمال کے محتاج ہے۔ لیکن بہرحال قیامت کا ایک دن ہوگا اور اللہ کریم پوچھے گا، سوال فرمائے گا، یا معشر الجن والانس، اے جن اور انس کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ یہ قیامت کا منظرنامہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر اللہ کریم پوچھے گا، بتاؤ مجھے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تم میں سے رسول تمہارے پاس نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات پڑھتے تھے، آیات بیان کرتے تھے، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے، اس دن کی ملاقات کے بارے میں تمہیں بتاتے تھے اور تمہیں آگاہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس لیے ڈر کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں اعمال کا حساب و کتاب دینا مشکل ہو جائے۔ جب وہ ساری صورتحال کو دیکھیں گے، قالو، تو کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے اوپر ہی گواہی دیتے، ہماری گواہی ہمارے خلاف ہے۔ مختلف حالات ہیں قیامت کے، بعض اوقات تو ایسا ہوگا کہ کافر انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کریم ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور پھر ان کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے،
اور آنکھیں بتائیں گی کہ وہ کیا کرتے رہے، اور جب وہ صورتحال دیکھیں گے کہ اب تو کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہاں مانے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے، تو مان جائیں گے کہ ہم نے غلط کیا اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے۔ اصل میں ہوا کیا، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، اور یہ سمجھا کہ شاید ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور دوبارہ جب ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جائیں گی، جسم بھی گل سڑ جائے گا، تو کون دوبارہ اٹھے گا اور کون حساب و کتاب دے گا، اور یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ خیال تھا، یہ نظریہ تھا، اس لیے بار بار یہ بتایا گیا کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا اور تم کچھ بھی شے نہیں، کچھ بھی چیز نہیں تھے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، اس کا تذکرہ بھی کوئی نہیں تھا، اب تو دنیا میں آ گیا، اب تو وجود مل گیا، اب تو نام مل گیا، اب اس کو کچھ جاننے والے چار لوگ ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے وجود دے دیا، اور جب اب کچھ وجود آ گیا ہے تو اب اس کو دوبارہ نئے سرے سے بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا کی زندگی کو اپنے لیے سب کچھ نہ سمجھو۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ رہے ہو، بل توثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ اس لیے والآخرۃ خیر وابقی، آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ جب ہم دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اس دنیا کی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور خوشحال بنانے کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، تو ہمیں آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے، کتنی زیادہ اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا وشاہدوا علی انفسہم، وہ اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کفر کرتے رہے اور اللہ کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے رہے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ سارا کچھ جو تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کے بارے میں بار بار بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں فرمایا، اور نہ ہی اللہ ظلم کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے لیے رحمت کو لکھا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، ظلم کو اس نے اپنے لیے خود جو ہے وہ ناجائز کہا ہے کہ میرے لیے تو ظلم درست نہیں، اور اللہ کریم کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لیس ظلام للعبید، اللہ کریم اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، تو کیونکہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ظلم ایک عیب ہے، اور کبھی بھی قطعاً اللہ کی ذات میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہو سکتا، اس لیے عیب، ظلم کا عیب یا کوئی بھی عیب اللہ کی ذات میں نہیں ہے۔ تو یہ اطلاع اللہ کریم پہلے فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، تمہیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور نبیوں اور رسل کا جو سلسلہ ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے علم ہی نہیں ہوا کہ میں غلط ہوں، یا میں نے کیا نظریہ رکھنا ہے اور کس سوچ کو میں نے اپنانا ہے۔ ذالک ان لم یکن ربک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رب مہلک القری، بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بظلم، ظلم کی وجہ سے، ظلم کی بنا پر بستیوں کو اللہ ہلاک نہیں فرماتا، واہلھا غافلون، اس طرح کہ اس کے بسنے والے، بستیوں والے نا واقف ہوں، غافل ہوں، آگاہ نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ایسی نہیں ہے، اللہ کا طریقہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ آگاہ فرماتا ہے اور پہلے اطلاع دیتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان میں سے جو وہ عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کریں گے اس حساب سے ان کے درجات ہوں گے، برے عمل کریں گے تو اس کے درجات ہوں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، سب کچھ درج ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کریم جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، وہ رحمت والا ہے، اس کو ہماری اور ہمارے اعمال کی اور ہماری نیکیوں کی، ہماری اطاعت اور فرما برداری کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ محتاج نہیں ہے،
حاجت مند ہم ہیں، وہ بے نیاز ذات ہے، لیکن وہ رحمت فرمانے والا ہے، اور یہ بھی اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ وہ ہمیں پہلے آگاہ فرماتا ہے اور ساری چیزیں پہلے بتا رہا ہے، اور جو امتحان ہوگا وہ سارے سوالات بھی بتا رہا ہے، پرچہ آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی اور یہ پوچھا جائے گا اور اس چیز کے متعلق تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ مقرر کر دے۔ ہم سے پہلے کتنی قومیں آئیں، کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، کتنے بڑے بڑے نام آئے، سب چلے گئے، بادشاہ بھی آئے چلے گئے، بڑے بڑے نام بھی آئے چلے گئے، بڑے چودھری بھی آئے چلے گئے، سب کے سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم بھی بہرحال چلے جائیں گے۔ جتنی سانسیں ہیں ہمیں یہ ادھار ملی ہوئی ہیں، وہ ہم نے گزارنی ہیں، وہ ہم نے لینی ہے، اور سانسیں لے کر ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو وجود دیا ہوا ہے، اس وجود کو نفع بخش بنانے کے لیے نسخے بھی اللہ کریم عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے بعد اللہ جس کو چاہے گا مقرر کر دے گا، کما انشأکم من ذریتی قوم آخرین، جیسے دوسری قوموں کی ذریت سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، اس طرح بعد میں آنے والے لوگ بھی آئیں گے اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ انما توعدون لآت، لیکن بلا شبہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل آنے والا ہے، یعنی جس دن کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے وہ دن قیامت کا دن ہے، اور وہ آئے گا، اور وہ ضرور آئے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ فراموش بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ ایسے ہی قضا بھی نہیں ہو سکتا، وہ ضرور آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے حکم اور اس کے کام سے روک نہیں سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وہ ہو کے رہے گا، اس لیے ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بندے بنیں، ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے آخرت کو ترجیح دیں، دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیغام لے کے آئے، اور جو قرآن کا پیغام ہے اور جو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔